ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 سے 60 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اس پروگرام میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 سے 81 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیں گے۔ کل ہم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سن رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ یہ اسی طریقے سے تھا کہ جس طریقے سے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ جو کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھتے تھے اور ان کے تعلق سے جو شک و شبہات پیدا کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان تمام چیزوں کو دور کر دیا۔ چنانچہ جب یہ حکم آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے نصارہ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو غلط عقیدے رکھتے تھے ان تمام کو دور کرنے کی کوشش کیے، اور جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو سوالات کرتے تو ان کا تشفی بخش اور واضح انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب عنایت فرما دیتے۔ اس کے باوجود نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانتے بلکہ اپنے باطل عقیدے پر ہی قائم رہتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو اپنا غلط عقیدہ رکھے ہوئے ہیں اگر اس کو نہ چھوڑیں گے اور اس سے دور نہ ہوں گے تو آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ ہم سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ ہم عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، یعنی ہم میں سے جو باطل عقیدے پر ہیں، جو غلط عقیدے پر ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حکم آیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ سے یہ فرمانے لگے کہ اے نصارہ، اب ہم دونوں مل کر مباہلہ کریں گے، یعنی اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اب ہم میں سے جو غلط عقیدے پر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو شک و شبہات پیدا کرنے والے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو جائے اور ہلاک و برباد ہو جائیں۔ اور اس کے لیے ایک مقام متعین کر دیا گیا، تو نصارہ کے لوگ اس مقررہ مقام پر جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، یعنی آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے پیارے نواسے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر جمع ہونے کا حکم نازل کیا گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے یہ ارشاد فرمائے کہ اے گھر والوں سن لو، جب میں اللہ سے دعا کروں گا تو اس وقت تم سب آمین کہتے رہنا۔ تو جب یہ نورانی قافلہ اور یہ روشن چہرے والے جب راستے سے گزر رہے تھے تو نصارہ کا سردار اسقف جب یہ منظر دیکھتا ہے تو فوراً اپنے خاندان والوں سے یہ کہنے لگتا ہے کہ اے لوگو، میں ایسے نورانی چہرے والوں کو دیکھ رہا ہوں، ایسے روشن چہرے والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول فرما لے گا، اور اگر دعا قبول ہو گئی تو تم سب برباد اور ہلاک ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ تو تمہارے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ تم ان کی بات کو قبول کر لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تو ناظرین، آئیے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. یہ بالکل صحیح واقعات ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اے نبی کہہ دو اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. اے اہل کتاب تم ابراہیم کے دین کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. نہ بدلا ہے وقت نہ آپ کا پسندیدہ نیشنل نیوز چینل اپلبدھ ہے ڈش ٹی وی کے چینل نمبر 663 اور D2H کے چینل نمبر 306 پر. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین، اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھے اعمال قابل تعریف اور لائق ستائش ہیں. قرآن پاک میں اچھے اعمال کرنے والے اور امانت کو مکمل طور پر لوٹانے والوں کی تعریف بیان کی گئی ہے، کیونکہ آدمی اس وقت سب سے بہترین بن سکتا ہے جبکہ اگر کوئی اس کے پاس امانت بطور تحفہ رکھاتے اور جب اس کو واپس کرے گا تو مکمل طور پر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امانت کو مکمل طور پر ادا کرنے کے لیے حکم نازل فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو ان کے گھر والوں تک پہنچا دو. تو ناظرین، اس آیت میں یہی معلوم ہو رہا ہے کہ امانت کو مکمل طور پر واپس کرنا چاہیے. تو آئیے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر سنتے ہیں سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم
فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر صرف اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اولا الناس بإبراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ابراہیم سے نزدیک ترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ پیغمبر اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ مسلمانوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ تو یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود تورات کو مانتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور جان بوجھ کر کیوں حق کو چھپاتے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے اول حصے میں ایمان لاؤ اور آخر حصے میں انکار کر دو، شاید اس تدبیر سے مسلمان دین اسلام سے پھر جائیں۔ تلاوت اور ترجمہ جاری رہے گا، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 70 جب نازل ہوئی تو اس میں امانت کو ادا کرنے کا حکم نازل ہوا۔ اس کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص عبداللہ ابن سلام کے پاس آیا جو تورات کے جاننے والے تھے، تو ان کے پاس آ کر بطور امانت بہت سارا سونا رکھوا دیا، اور وہ شخص کہنے لگا کہ کچھ دن بعد میں آ کر اس کو لے لوں گا۔ چنانچہ کچھ دن گزرے، پھر وہ شخص آیا اور اپنی امانت لینے کے لیے طلب کیا، تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اس کو امانت میں کوئی چیز کمی کیے بغیر جتنی مقدار میں اس نے سونا دیا تھا اسی مقدار میں اس کو واپس لوٹا دیا۔ ایک اور شخص ایک یہودی کے پاس یعنی تورات کا جاننے والا تھا، اس کے پاس بطور امانت 1 دینار رکھوا دیا۔ جب وہ واپس لینے کے لیے آیا تو اس میں اس نے خیانت کر دی اور کمی کرتے ہوئے اس کو امانت لوٹائی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت نمبر 70 میں وہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ کی تعریف بیان کی اور وہ یہودی کی مذمت بیان کی ہے۔ تو چلیے ناظرین، مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ آل عمران کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا
على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اور دیکھو جو لوگ تمہارے دین کی پیروی کرتے ہیں ان کے سوا کسی اور کی بات پر ہرگز یقین نہ لاؤ۔ اے پیغمبر کہہ دو ہدایت حقیقت میں اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ بات بھی نہ مانو کہ جیسا دین تم کو دیا گیا ہے ویسا کسی اور کو بھی دیا گیا ہے، یا یہ کہ مسلمان تمہارے پروردگار کے سامنے تم سے جھگڑیں گے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے، اور اللہ وسعت رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر چاندی سونے کا ڈھیر بھی تم ان کے پاس امانت رکھو تو وہ جوں کا توں تمہارے حوالے کر دیں، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر صرف ایک دینار ان کے پاس چھوڑ دو تو وہ دینے والے نہیں، جب تک تم ہر وقت ان کے سر پر کھڑے نہ رہو۔ یہ بد دیانتی اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان جاہلوں کے بارے میں ہم سے باز پرس نہ ہوگی، اور ایسا کہہ کر وہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ہاں، جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور پرہیزگار رہے تو اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں نہ کوئی حصہ ہوگا اور نہ اللہ ان سے کلام فرمائے گا، اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. کسی بات کو یہ بات لائق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب الہی کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اس کو پڑھتے ہو. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. اور نہ یہ زیبا ہے کہ وہ تم کو حکم دے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو اپنے رب بنا لو. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کفر کرنے کا حکم دے بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. اللہ نے پوچھا کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرے عہد کو قبول کر لیا؟ پیغمبروں نے عرض کیا ہاں ہم نے اقرار کر لیا. اللہ نے فرمایا تو تم گواہ رہو میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اعمال صالحہ کرنے اور امانت کو مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام فرمان الہی. کل انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.